بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، ایک سورہ قریش کا وظیفہ ہے. پہلے تو آپ اس وظیفے کو سمجھ لیں، پھر اس کے فوائد بھی میں بتاتا ہوں. اس کا نصاب آپ نے پہلے پورا کرنا ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے 12 ربیع الاول کے دن شروع کرنا ہے. 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو شروع کر لیں. 3 طریقے ہیں. اس میں آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، اور اگلے 12 ربیع الاول سے پہلے آپ 40,000 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھ لیں. یہ پہلا طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگلے 12 ربیع الاول سے پہلے آپ سورہ قریش کو 70,000 مرتبہ پڑھ لیں. اور تیسرا اس کا نصاب ہے کہ اگلے 12 ربیع الاول سے پہلے آپ 1.25 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں، یعنی 1,25,000 مرتبہ. اب یہ 3 نصاب ہیں. یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ بھی یہ نصاب پورا کر سکتی ہیں. اس نصاب کو پورا کرنے کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے. اب اس کے فائدے یہ ہیں کہ کسی کے بھی پیٹ میں درد ہے تو 1 چٹکی نمک لے لیں، اس کے اوپر دم کریں اور اس کو یہ نمک کھلا دیں، چٹا دیں نمک. یہ 3 دن ایسا عمل کریں تو انشاءاللہ اس کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا. سر میں درد ہے تو آپ اس کے سر کے اوپر بھی اسی طرح سورہ قریش کو 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، پھر دوسری دفعہ 11 دفعہ پڑھ کے دم کریں، پھر تیسری دفعہ 11 دفعہ پڑھ کے دم کریں. انشاءاللہ ایک ہی دفعہ یہ عمل کرنے سے اس کے سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا. یہ 2 اس کے اہم فائدے ہیں. اور اگر آپ کے کوئی معدے کی خرابی ہے، پیٹ کی اور کوئی خرابی ہے، آپ کھانے سے پہلے سورہ قریش کو پڑھ لیں اور کھانے کے بعد بھی آپ سورہ قریش کو 3 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ پیٹ کی جملہ بیماریاں، معدے کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ 3 اس کے بڑے فائدے ہیں. اور پھر ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نصاب کر کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر صبح شام اس کو 11 دفعہ پڑھتے رہنا ہے. اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور رات کو مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد، کیونکہ دن میں جو ہے وہ صبح کی نماز آ جاتی ہے اور مغرب اور عشاء وہ رات کی آ جاتی ہیں. ایک دن کا عمل ہو جائے گا، ایک رات کا عمل ہو جائے گا. اس سے آپ کا یہ عمل مضبوط رہے گا، اس کی طاقت مضبوط رہے گی. آپ اس کے عامل تو بن چکے ہیں. 40,000 دفعہ پڑھ کے عمل بنے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، 70,000 دفعہ پڑھ کے بنے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور 1,25,000 دفعہ پڑھ کے بنے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. لیکن جتنا زیادہ پڑھ کے بنے گا اتنے ہی وہ طاقتور اس کا عمل ہوگا. تو یہ اتنا مجرب قسم کا عمل ہے. اس کے بعد یہ بھی فائدے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اتنا پڑھنے سے آپ کو ثواب بھی ملے گا. یہ پورا نصاب کرنے کے بعد پھر جو 11 دفعہ پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب مسلسل ملتا رہے گا. آخری وقت اس کا بڑا فائدہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. کتنی بڑی یہ شہادت ہے، کتنا بڑا یہ انعام ہے. اور اس کے 70 فائدے ہیں، جن میں کم فائدہ یہ ہے کہ آخری وقت کلمہ نصیب ہوگا. یہ 70 فائدوں میں سے کچھ فائدے دنیا کے ہیں، کچھ آخرت کے ہیں. تو یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے.
اور دن بھی کتنا مبارک ہے جس دن آپ نے یہ شروع کرنا ہے۔ پھر اس دن آپ نے کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور پھر ہر جمعے کو بھی درود پاک پڑھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اس درود پاک کی برکت سے اور اس مبارک وظیفے کی برکت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما، میرے گھر والوں کی پریشانیاں دور فرما، اور پوری امت کے لیے دعا کریں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دعا کریں میری امت کو نہیں بلانا، پوری امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے اور یہ وظیفہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔